کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق اصل میں وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ سب سے زیادہ درد کیا ہے؟ آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوئے کھو دیں اور آپ کو یہ تک نہ یاد رہے کہ آپ بھی اہم ہو۔ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں شادی کے 20 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ عورت اپنی عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگے۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ عورت تو وہ گوہر نیاب ہے کہ جب ماں جیسے منصب پر فائز ہوتی ہے تو جنت کے سرداروں کی جنت بھی اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا، کیونکہ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ محبت میں آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ ایک وقت 2 افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اسی طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ سچا پیار عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے اور بیوقوف عورت اپنی انا کے باعث اسے کھو کر زندگی بھر پچھتاتی ہے۔ انسان تب تک انسان رہتا ہے جب تک اس کے دل میں دوسرے کے لیے محبت ہو۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہوگی، بشرطیہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سمجھانے والا شخص سب سے برا لگتا ہے۔ ہیرو بھی ہیروئن تک پہنچنا چاہتا ہے اور ولن بھی، صرف راستے کے انتخاب سے ایک ہیرو ٹھہرتا ہے اور دوسرا ولن۔ میرے رب کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اس کے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کر سکتا۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، پھر اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ شادی ہونا اور شادی کرنا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شادی ہونا میں مجبوری کا دبا عورت کی زندگی برباد کر دیتا ہے، جبکہ شادی کرنے میں خوشی کا معیار جنت جیسا ہوتا ہے۔ کچھ احساس ہو جاتا ہے اور کچھ دعائیں بہت خاموش قبول ہو کر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ انسانوں کو موجودہ عیبوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھیں۔ اپنے جذبات کچل کر دوسروں کا احترام کرنا یعنی وہ منظر ہے جہاں انسانیت پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتا۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ملتی ہے جہاں وہ کھو جاتی ہے، سوائے اعتبار کے، جہاں وہ کھو جائے دوبارہ نہیں ملتا۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ غریب کتنا بھی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان سے میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدرت کے لیے انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہیں
تو لڑنا بند کر دیں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت 2 لفظ زیادہ پڑھ جائے تو اسے اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ جب عورت ایک کسی مرد کے ساتھ مخلص ہو تو دنیا کے کروڑوں مرد اسے بہکا نہیں سکتے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جو دوسروں کی بھلائی کو سمجھتے ہیں وہی حقیقی دلوں کے مالک ہوتے ہیں۔ خود کو خوبصورت رکھو، چاہے دنیا کی نظر ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے، عورت اسے جھکا نہیں سکتی، صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ زندگی کے ہر لمحے کو خوبصورت بنانے کے لیے صلاحیت ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ محبت میں جھک کر ہی زندگی کو اصل معنی حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیز کا حرص لاحق ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔